الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ترجمہ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں سے ایک بات سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کھلی چھوٹ دی کہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور بے شمار ان کے پاس آپشن تھے، لیکن صرف ایک درخت پر جانے کے لیے منع کیا۔ اور اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ زیادہ تر چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں۔ کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ گنتی کی چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، لیکن شیطان انسان کو انہی حرام چیزوں کو کھانے کے لیے جو ہے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور اتنا شدید دشمن ہمارا اور کوئی نہیں ہو سکتا جتنا شیطان ہمارا دشمن ہے، تو ہم کو بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر میرا حکم نہیں مانو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ظلم جو ہے اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ بار بار آئے گا قرآن میں۔ ظلم کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر لے جانا، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی بلند و بالا جو مقام ہے وہاں سے لے کر نیچے جو ہے کسی مخلوق کے پاس جو ہے وہ لے آنا، یا کسی اور مخلوق کو جو ہے اس کے اپنے مقام سے اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام تک لے جانا، تو یہ ظلم ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم جو کہ ہم پر لازم ہے ہم نہ اگر کریں تو وہ نہ کرنا بھی جو ہے وہ ظلم ہے۔ اب آئیے اگلی آیت، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ترجمہ، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بنی سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کا ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم کو ایک بات اور بہت ضروری ہے سمجھنی، کہ جو شیطان کے وسوسے ہیں وہ ہم کو کہاں سے پکڑتے ہیں۔ اس کے لیے آیت نمبر 120 سورۃ طٰہٰ، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ گویا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو کمزوری تھی، جو ویک پوائنٹ تھا، وہ پہلے جانچا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرک کرو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف نعوذ باللہ کوئی بات کرو، اس نے ان کو وہ وسوسہ دیا جو کہ اس کو پتا تھا کہ ان کے اندر جو ہے اس چیز کی ویکنس ہے۔ تو یہی چیز ہم کو اپنے اوپر لاگو کرنی ہے کہ جہاں پر ہم ویک ہیں وہیں سے شیطان ہم پر حملہ کرے گا، جہاں پر ہم اسٹرانگ ہیں وہاں پر شیطان ہم کو حملہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم عبادات میں اسٹرانگ ہیں تو ہم کو جو ہے وہ قطع رحمی کی طرف جو ہے وہ لے جائے گا اور وہاں سے معصیت کروائے گا۔ ایک چیز اور سمجھنے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ گویا زمین کے اندر انسان اور مرد عورت ایک دوسرے کے جو ہے وہ دشمن ہو جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے زمین کے اندر جو ہے وہ فساد ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خاص وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا ہے۔
یا اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے حربوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔